بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی، آج جو سبق ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے نسو اور سلیم کی گفتگو، جس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ جی بیٹا جی، اب ہم سبق پڑھتے ہیں کہ دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ ہیضہ ایک بیماری کا نام ہے۔ وبا متعدی بیماری، وسیع پیمانے پر پھیلنے والی بیماری۔ نسو بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی۔ عالم حالت، کیفیت، عاقبت آخرت، اور فکر کا مطلب پریشانی، پرواہ۔ ڈاکٹر نے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب آور، سلانے والی، ایسی دوائی جسے کھا کے نیند آ جائے۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے، دل دہلا دینے والے، ڈراؤنے، ڈرا دینے والے۔ تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ہڑبڑا کر، بے چینی میں، بے قراری میں، بوکھلا کر، خواب سے بیدار ہو کر نسو کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ بیدار ہو کر، جاگ کر اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے، گزشتہ گزری ہوئی تلافی، نقصان پورا کرنا، عہد، وعدہ، اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اصلاح، درستی۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ بالا خانہ چھت پر بنایا گیا کمرہ۔ بلا بھیجنا، پیغام بھیجنا۔ آج تو میاں بیوی میں یہ کال قرار ہوا، کال قرار، عہد و پیمان۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ تو بیدارہ جو ہے نا بیٹا، یہ ان کی ملازمہ کا نام تھا۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ برس، سال۔ تو یہ بورڈ میں سوال آیا ہوا ہے کہ سلیم کی عمر کتنی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی عمر کچھ کم 10 برس تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان، تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ طلب، بلاوا۔ آگے، ماں، مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم، کچھ خفا تو نہیں ہے؟ خفا کا بیٹا مطلب ہے ناراض۔ ماں، ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ کوٹھے، چھت۔ سلیم، بیدارہ، تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ، میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ تو یہ بھی بیٹا بورڈ میں آیا ہوا ہے ایک MCQ کہ بیدارہ جو ہے چھت پہ کیا لینے گئی تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چھت پہ کیا لینے گئی تھی؟ لوٹا لینے کے لیے۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ تو میاں چھت پہ بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ تو کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیو۔ تو دیجیو جو ہے یہ قدیمی اردو میں دینا کے لیے استعمال ہونا تھا، یعنی دیجیے یا دینا، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ دیجیو۔ سلیم، صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ تو صورت کے بیٹا مانی ہے شکل۔ بیدارہ، نہیں تو۔ سلیم، تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں، میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ تو یہ والا بیٹا سوال بھی بورڈ میں آیا ہوا ہے کہ سلیم کی ماں جو ہے وہ اس کے ساتھ چھت پہ کیوں نہیں جاتی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی گود میں لڑکی سو رہی ہوتی ہے۔ سلیم، کچھ پوچھیں گے؟ ماں، جو بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا، معقول، مناسب، غرض۔ سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ تو بیٹا، جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ تو اب سلیم مدرسے کیوں نہیں گیا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے 1 گھنٹہ رہتا تھا، یعنی کہ 1 گھنٹے کا ٹائم پڑا تھا، یعنی کہ اسکول لگنے میں بھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ باپ، تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ تو بیٹا یعنی سلیم، کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ تو باپ، کیوں؟ بیٹا، اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے۔ لو جی، امتحان کب ہونے والا تھا؟ اگلے مہینے۔ چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں، واسطے لیے صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے۔ میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ باپ، کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں؟ بیٹا، جگہ تو ہے،
مگر وہ کہتے تھے کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ گنجفہ ایک کھیل کا نام جو تاش سے کھیلی جائے، شطرنج یہ بھی ایک کھیل کا نام ہے جو مہروں سے کھیلی جاتی ہے۔ باپ تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ بیٹا مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ مہرے گوٹ جن سے وہ شطرنج کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ باپ مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ بیٹا شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے، عمر بھر، زندگی بھر۔ باپ کیوں، کیا ایسی مشکل ہے؟ بیٹا مشکل ہو یا نہ ہو، میرا جی ہی نہیں لگتا، جی دل نہیں لگتا۔ باپ سبب، وجہ؟ بیٹا میں پسند نہیں کرتا۔ باپ چونکہ مشکل ہے اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں۔ تو بیٹا مبتدی کے معنی یہ ہوتے ہیں ابتدا کرنے والا، شروع کرنے والا۔ تو مجھ کو یقین ہے کہ گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے۔ بیٹا ہاں، شطرنج کی نسبت کر گنجفہ کو زیادہ ناپسند کرتا ہوں۔ یہ نسبت کر جو ہے اس کا مطلب بھی بیٹا یہی ہوتا ہے بنسبت، جو جیسے یہ بنسبت لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ باپ ہاں، شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفہ میں حافظے پر۔ طبیعت پر زور پڑنا اس کا بیٹا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، اور حافظے کا مطلب ہے قوت یادداشت، یعنی شطرنج کھیلتے ہوئے بہت انسان کو غور و فکر کرنی پڑتی ہے، اس لیے اچھا نہیں لگتا۔ اور گنجفہ جو ہے اس میں حافظے پر زور پڑتا ہے۔ بیٹا میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔